I thought about ending my life. Suicidal thoughts बहुत ज़्यादा आना शुरू हो गए. गाड़ी पे जा रहे हैं, एक इम्पल्स आ रहा है कि मैं दरवाज़ा खोलूँ और कूद जाऊँ, और मैं शीशे में देख रही हूँ और मैं ये सोच रही हूँ कि मैं अपना सर मार दूँ. बेटा मेरी गोद में है, तो मुझे एकदम से लगता था कि मैंने उसको नीचे फेंक दिया ज़ोर से. मुझे हेल्यूसिनेशन से स्टार्ट हुई थी एंड आई स्टार्टेड वॉचिंग थिंग्स जो कि मुझे पता था कि रियलिटी में नहीं हो रही हैं, और उस टाइम पे मुझे थोड़ी सी कन्फ्यूजन होना शुरू हो गई कि ये मैं ख्वाब देख रही हूँ या ये असली में हो रहा है. और तब मैंने रियलाइज़ किया है कि अब मुझे मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत है. 2 months into postpartum, it was not just sadness, it was not just negative thoughts. I thought about ending my life. Suicidal thoughts बहुत ज़्यादा आना शुरू हो गए थे, मुझे intrusive thoughts बहुत आना शुरू हो गए थे. फॉर एग्ज़ाम्पल कि हम लोग गाड़ी पे जा रहे हैं और हम लोग हाईवे पे हैं या हम लोग मोटर वे पे हैं, और मेरा एक इम्पल्स आ रहा है कि मैं दरवाज़ा खोलूँ और कूद जाऊँ. अच्छा, मैं इमोशनली बहुत ज़्यादा सेंसिटिव फील करना शुरू हो गई थी, नेगेटिविटी, और सबसे ज़्यादा जो चीज़ फील होती थी वो होपलेसनेस, और एक ओवरऑल एक अनसर्टेनिटी और एक डाउट सा बहुत ज़्यादा क्रिएट होना शुरू हो गया था. बहुत सारे इस तरह के मोमेंट्स आए कि मैं सुबह उठी हूँ, मैं मुँह हाथ धो रही हूँ और मैं शीशे में देख रही हूँ और मैं ये सोच रही हूँ कि मैं अपना सर मार दूँ शीशे पे, और मुझे नहीं समझ में आ रहा. वो इस तरह से लग रहा होता था कि शायद मैंने कर दिया है ये, लेकिन वो किया नहीं होता था मैंने. फिर जब एक और मेरे साथ ये सिचुएशन होना शुरू हुई कि अगर मेरा बेटा मेरी गोद में है, तो मुझे एकदम से लगता था कि मैंने उसको नीचे फेंक दिया है ज़ोर से, और वो मेरी गोद में ही होता था. लेकिन होता क्या था कि मेरी ग्रिप लूज़ होना शुरू हो जाती थी. वो मेरी गोद में होता था, लेकिन मुझे डर लग रहा होता था अपने आप से कि शायद मैं इसको अब नीचे फेंक दूंगी. अच्छा, फिज़िकली बहुत ज़्यादा थकावट महसूस हो रही थी, और एक जो सबसे बड़ा चेंज था वो ये था कि रेडी होने का, कपड़े चेंज करने का दिल नहीं चाह रहा, फेस वॉश करने का, अपना ख्याल रखने का दिल नहीं चाह रहा, कोई काम करने का दिल नहीं चाह रहा, यहाँ तक कि जो काम नॉर्मली आप शौक से करते हैं वो काम भी करने का दिल नहीं चाह रहा. तो ये फिज़िकली हर वक्त थकावट, नींद आ रही है और बस बैठे रहें एक कोने पे, ये इस तरह की फीलिंग्स बहुत ज़्यादा थी. जब बहुत ज़्यादा होपलेसनेस होना शुरू हो गई और बहुत ज़्यादा डाउट और अनसर्टेनिटी सी होना शुरू हो गई, तो उसमें आपका जो अल्लाह ताला पे एक फ़ेथ होता है वो भी थोड़ा सा डगमगा जाता है. तो सोचें भी बड़ी होपलेस हो गई थी उस तरह से कि एक थॉट पैटर्न्स बन गए इस तरह के कि हर चीज़ मेरे साथ गलत ही होगी, कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता, हर छोटी छोटी चीज़ गलत और नेगेटिव ही फील हो रही है. अच्छा, सबसे कॉमनली जो चीज़ सुनने में मिल रही होती है वो ये होता है कि सबको होता है, ये तो हो जाता है, प्रेगनेंसी टफ़ हो जाती है, लेकिन ऐसा नहीं होता कि आप सब कुछ छोड़ छाड़ के बैठ जाएं. और एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा बॉदर भी करती है, और वो ये करती है कि आपको सेंसिटिव कह दिया जाता है, यार तुम बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो, मूव ऑन करो, इग्नोर करो, अपने आप को बिज़ी करो, बच्चे के काम इतने होते हैं, इतना होश किसको होता है कि डिप्रेशन है, या हमें तो डिप्रेशन को फील करने का टाइम नहीं मिलता. ये सारी चीज़ें बहुत कॉमनली बोली जाती हैं. हमारी सोसाइटी सबसे पहले इस कंक्लूजन पे पहुंचती है कि अगर एक बंदा डिप्रेशन हो रहा है उसको, या कोई भी मेंटल हेल्थ इशू है, तो सबसे पहले उसकी दीन से दूरी के ऊपर सबसे पहले एक क्वेश्चन आ जाता है कि आप अपने आप को अल्लाह से करीब करें. हम इस चीज़ को, यानी मेरा एक्सपीरियंस यही है कि हम इसको एक मेडिकल कंडीशन की तरह तो डील करने के लिए रेडी ही नहीं है. मदरहुड का जो प्रेशर एक होता है कि ऐसा करोगी, अगर ऐसा करोगी तो बच्चे का ख्याल कौन रखेगा, घर कौन देखेगा, तो एक इस तरह के प्रेशर्स, और अपने आप को बिज़ी करो, इग्नोर करो, ये कुछ भी नहीं है, ये बहुत कॉमनली सुनने को मिलता है. एक तो जनरल सैडनेस है कि ऑब्वियसली जब आपका बेबी होता है तो आपको ये सोसाइटी की एक कंडीशनिंग है कि आपको यही बताया जाता है कि भाई ये खुशी का मौका है, और नो डाउट ये खुशी का मौका होता है, लेकिन जो न्यू मदर होती है अक्सर उसको ऐसा फील नहीं हो रहा होता. उसकी वजह ये होती है कि उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक तो अपनी हेल्थ उसकी बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ हुई होती है, और उसके बाद उसको एक न्यू बॉर्न का भी ख्याल रखना है. हमारे यहाँ सोसाइटी को ये बहुत कॉमनली नज़र आ जाता है कि ये देखो ना, ये बच्चे का ख्याल रख पा रही है, ना अपने हस्बैंड का ख्याल रख पा रही है. ये हमारे यहाँ नहीं देखा जाता बहुत ज़्यादा कि वो अपना ख्याल भी नहीं रख पा रही होती. सबसे जो आई थिंक कॉमन और बहुत ऑब्वियस सिम्टम है पोस्टपार्टम डिप्रेशन का, वो ये है कि जब आप अपने आप को बिल्कुल छोड़ देते हैं, यानी आप अपना बिल्कुल ख्याल नहीं कर रहे, वेट गेन हो रहा है, इश्यूज़ हो रहे हैं,
پری ڈائبٹک ہو جاتی ہیں خواتین. آئی واز پری ڈائبٹک ایز ویل, اور اس طرح کے بہت سارے کمپلیکیشنز ہونا شروع ہو جاتے ہیں, اتنی تکلیفیں ہونا شروع ہو جاتی ہیں, لیکن آپ اس کو سپریس کر رہے ہوتے ہیں. اور ایک جو چیز مجھے ایسا لگتا ہے, اور یہ بڑی مطلب ڈیفیکلٹ ہے اس کے بارے میں بات کرنا, کہ انٹروسو تھاٹس ایک بہت بڑا سمٹم ہے پوسٹ پارٹم ڈپریشن کا. اس میں کچھ تھاٹس ہوتی ہیں, وہ اس طرح کی ہوتی ہیں کہ اس میں آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے اپنے نیو بورن بیبی کو ڈیمیج کر دیا, یا تو آپ نے اس کو پھینک دیا ہے, یا آپ اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں, اور نو بڈی ریئلائزز کہ ان تھاٹس کے اوپر آپ کا کوئی کنٹرول نہیں ہوتا, یہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہوتی. اور یہ ایک بہت کامن سمٹم ہے جو کہ بہت ساری خواتین فیس کرتی ہیں. اچھا, میں سب سے پہلے جب جنرل ڈپریشن کے باؤٹس ہو رہے تھے, ہوپلیسنس بھی ہو رہی تھی, فزیکلی بہت زیادہ تھکاوٹ محسوس ہو رہی تھی, یہ سب کچھ ہو رہا تھا, تب تک تو میں کوپ کرنے کی کوشش کر رہی تھی. مجھے پتا تھا کہ پوسٹ پارٹم ڈپریشن ہوتا ہے, لیکن میں نے اس کو اس طرح سے سیکھ نہیں کیا کہ مجھے کوئی میڈیکل اٹینشن چاہیے. مجھے یہی لگ رہا تھا کہ یہ میں اپنے اون پہ کر لوں گی. جب میں نے ہیلوسینیشنس کے 1-2 میرے ساتھ ایپیسوڈز ہوئے, تب میں نے ریئلائز کیا کہ نہیں, آئی ہیو ٹو گیٹ اٹ چیکڈ. اور آئی وینٹ ٹو سائیکائٹرسٹ کے پاس بھی گئی ہوں, میں سائیکالوجسٹ کے پاس بھی گئی ہوں, آئی ہیو بین ٹو این NLP پریکٹیشنر ایز ویل. مجھے انفارچونیٹلی بہت زیادہ ہیلپ فیل نہیں ہوئی. مجھے میڈیکیشن اسٹارٹ نہیں کرنی تھی, کیونکہ مجھے پتا تھا کہ میرے انوائرمنٹ میں بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ مجھے پہلے چینج کرنی ہیں. دیر آر تھنگز اینڈ دیر آر سینٹینسز دیٹ آر بینگ سیڈ ٹو می, جس کی وجہ سے مجھے بہت سارے ٹریگرز ہو رہے ہیں میرے, اینڈ آئی ایم ناٹ فیلنگ بیٹر. تو مجھے میڈیکیشن اسٹارٹ نہیں کرنی تھی, لیکن مجھے وہ ہیلپ فیل نہیں ہوئی اس ٹائم پہ. اس وقت آئی واز اگین ہوپ لیس. مجھے لگا تھا کہ شاید کوئی پروفیشنل بھی میری ہیلپ نہیں کر پا رہا. تو آئی ڈیسائیڈیڈ مائی سیلف کہ مجھے بہتر ہونا ہے, کیونکہ مجھے نہ میں اپنا خیال رکھ پا رہی ہوں, نہ میں اپنے بیبی کا خیال رکھ پا رہی ہوں. اور انفارچونیٹلی ایون اگر آپ کے ارد گرد سپورٹیو لوگ بھی ہوتے ہیں تو ان کو بھی نہیں پتہ ہوتا. اگر وہ ہیلپ بھی کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں تو وہ بھی اتنے اویئر نہیں ہیں کہ ہم ہیلپ کریں کس طرح. اس پوائنٹ پہ ایک پوائنٹ ایسا آیا تھا کہ اس وقت میں نے یہ سوچا کہ یہ آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو لیو دس لائف. تو اٹ واز ویری ڈیفیکلٹ. تھنگس ڈیڈنٹ گاٹ بیٹر امیڈیٹلی, بٹ آئی ٹوک NLP سیشنز میں نے کچھ لیے. میں چاہ رہی تھی کہ میں اپنے مائنڈ پہ تھوڑا سا کنٹرول کروں, اور میں نے 1-2 کورسز کیے, کوگنیٹو بیہیویئرل تھیراپی, انڈرسٹینڈنگ کہ ہمارا برین کیسے فنکشن کر رہا ہے اور کہاں پہ ایررز آ رہے ہیں. سو میں نے اس کو پرسیو کیا, اس سے بہت ہیلپ ملی. لیکن اس سب میں جو مجھے لگتا ہے کہ جو اسٹرینتھ تھی یہ ڈیسیژن لینے کی, مجھے نہیں فیل ہوتا کہ اس میں میرا اپنا کوئی کمال تھا. یہ صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک اسٹرینتھ دی اس مومنٹ میں یہ ڈیسیژن لینے کے لیے کہ آئی ہیو ٹو گیٹ بیٹر. انفارچونیٹلی اٹس اسٹل گوئنگ آن. My postpartum depression was untreated because I was not satisfied with the medical attention. مجھے prescriptions ملے جا رہی تھیں, مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا تھا اس وقت. So it has been 3 years. My postpartum depression has turned into PTSD, and I have general anxiety as well. And I am now pursuing psychotherapy. I have worked on myself a lot. اور knowledge is power. تو yes, جتنا آپ پرسیو کرتے ہیں کہ آپ انڈرسٹینڈ کریں, اور سب سے امپورٹنٹ چیز ریئلائز ہوا وہ یہ ہے کہ آپ کا اپنے آپ سے جو کنیکشن ہے وہ بلڈ کرنے کی آپ کو بہت ضرورت ہے. اینڈ یو ہیو ٹو میک سم بگ ڈیسیژنز ان یور لائف. اف دیر از سم تھنگ اور سم ون جو کہ آپ کی لائف میں نیگیٹیوٹی, ٹاکسسٹی, یا آپ کے اندر سیلف ڈاؤٹ, یا آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ مجھے اپنی زندگی میں کچھ بڑے چینجز کرنے ہیں, اس سے میں بہتر فیل کروں گی, تو اس کے لیے آپ کو اسٹرینتھ شو کرنی پڑتی ہے اور وہ ڈیسیژن لینا پڑتا ہے. سب سے پہلے تو یہ کہ آپ آسک فار ہیلپ. جو بھی آپ سے قریب ہے آپ ہیلپ کے لیے بات کریں. اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ ہیلپ نہیں ہو رہی یا کوئی آپ کی بات نہیں سن رہا, تب بھی آپ بار بار بولیں, لوگوں کو بتائیں کہ مجھے یہ پرابلم ہے. اور سب سے امپورٹنٹ چیز یہ خود ریئلائز کریں کہ مجھے ہیلپ کی ضرورت ہے, اور اس میں کوئی شرمندگی والی کوئی بات نہیں ہے, اس میں کوئی ججمنٹ والی بات نہیں ہے. اگر ہم اپنے آپ کو خود ہی جج نہ کریں, اور ہم یہ شیم اور یہ ساری چیزیں ہٹا دیں, اور ہم اس چیز کو ریئلائز کریں کہ اگر ہم کسی کے سامنے ولنریبل بھی ہو رہے ہیں تو اس میں ویکنس کچھ بھی نہیں ہے. ولنریبلٹی از ایکچولی اسٹرینتھ. جب آپ اپنی تکلیف کے بارے میں بات کرتے ہیں تو آپ ایکچولی اسٹرینتھ کا مظاہرہ کر رہے ہیں کہ بھائی مجھے ہیلپ چاہیے.
تو سب سے پہلے تو آپ خود ریئلائز کریں کہ یس آئی ایم ناٹ ویل, آئی ڈیزرو ٹو بی ٹیکن کیئر آف. سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے, اور اپنے آپ سے ایک اسٹرانگ کنیکشن بلڈ کرنا بہت ضروری ہے. جو چیز آپ کو اپنے آپ سے کنیکٹ کرتی ہے وہ چیزیں کریں, کیونکہ مدرہڈ کے پروسیس میں جو ایک چیز بہت زیادہ بولی جاتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ماں وہ عظیم ہستی ہے جو اپنے آپ کو چھوڑ دیتی ہے, سیلف لیس ہو جاتی ہے. میرے حساب سے یہ ڈیفینیشنز تھوڑی سی چینج ہونی چاہیے. سیلف کیئر از امپورٹنٹ. ایک ماں اپنا بھی خیال رکھتی ہے تبھی وہ اپنے فیملی کا بھی خیال رکھ سکتی ہے. سب سے زیادہ جو ریلیشن شپ ڈیمیج ہوتا ہے وہ آپ کا اپنے اسپاؤس کے ساتھ ہوتا ہے. اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو لڑکوں کی جس طرح سے اپ برنگنگ کی جاتی ہے ان کو تھوڑا سا خواتین کے ایموشنس کے بارے میں تھوڑے سے وہ انسینسٹیو ہوتے ہیں. ایک تو اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ اپ برنگنگ کا پارٹ ہے, دوسرا اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ وہ ریلیٹ نہیں کر سکتے. خواتین کے ایشوز اوبیسلی مرد حضرات کے لیے ریلیٹ کرنا بڑا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے. آئی تھنک ایز اے اسپاؤس, ایز اے پارٹنر, آپ کو فگر آؤٹ کرنا چاہیے کہ اگر میری وائف اتنا زیادہ ان ریزنیبلی رو رہی ہے یا اپسیٹ ہو رہی ہے, چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ ٹریگر ہو رہی ہے, تو آپ کو فگر آؤٹ کرنا چاہیے کہ ایسا کیا ہو رہا ہے اس کے ساتھ. ہم یہ تو بہت کامنلی بول دیا جاتا ہے کہ بس کر دو رونا, یہ بس ہو گئی ہے, پرانی بات ہو گئی ہے, چھوڑ دو. بٹ آپ روٹ کاز کے اوپر نہیں جا رہے. آپ کو لگ رہا ہے کہ ایک بندہ بار بار رو رہا ہے, آپ کی لائف پارٹنر ہے, وہ بار بار رو رہی ہے, تو آپ اس کو رونے دیں, آپ اس کو گلے لگا کے رلا دیں. اٹس اوکے, رو ہی رہی ہے, آپ کے سامنے رو رہی ہے, لیٹ ہر کرائی. آپ کا کام کمفرٹ کرنا ہے. آئی تھنک ایک بہت سمپل سا کام ہے ہسبینڈس کے لیے, جسٹ کمفرٹ یور وائف, دیٹس اٹ. کلینکل کنڈیشن تو ہے بالکل ویسے ہی جیسے ہائی بلڈ پریشر ہوتا ہے. اب ہائی بلڈ پریشر آپ کی فزیولوجی میں کچھ چینجز آئے ہیں جو کہ آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہیں. بالکل ویسے ہی ہمارے ہارمونز ہوتے ہیں, کچھ ہارمونز ہوتے ہیں جو کہ ایکچولی ان کو ہیپی ہارمونز کہا جاتا ہے, کہ ان کے جب لیولز آپ کی باڈی میں ہوں گے تو یو ول فیل ہیپی اور ناٹ ہیپی, یعنی یو ول فیل لائک نارمل نا, کہ نارمل فیل ہو رہا ہے. جب ان کے لیولز کم ہوتے ہیں آپ کی باڈی میں تو آپ کو سیڈنس فیل ہوتی ہے. آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ سیروٹونن. یہ بہت ہی اسٹریٹ فارورڈ سی چیز ہے. لیکن پوسٹ پارٹم ڈپریشن یا ڈپریشن ان جنرل, اس کے انوائرمنٹل فیکٹرز بہت سارے ہوتے ہیں. آپ کا لائف اسٹائل کس طرح کا ہے, آپ کا انوائرمنٹ کس طرح کا ہے, آپ کے اراؤنڈ لوگ کس طرح کے ہیں, آپ کا اپنے ساتھ, آپ کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکشن کس طرح کا ہے. تو یہ سارے فیکٹرز اپنا رول پلے کرتے ہیں. دا تھنگ از کہ no doubt we deserve help when we are suffering through any of these conditions. پوسٹ پارٹم ڈپریشن میں آپ کو ہیلپ چاہیے, نو ڈاؤٹ, بٹ ریالٹی یہ ہے کہ وہ نہیں مل رہی اس طرح سے اویئرنیس نہیں ہے. what I really want you to know کہ سب سے پہلے آپ اس چیز پہ بلیو کریں that you are not alone. there's so many women who understand and who know, جو کہ ویلیڈیٹ کر سکتے ہیں کہ یس جو آپ فیل کر رہے ہو وہ بالکل ویلڈ ہے. سیک دوز پیپل, اپنے ارد گرد دیکھیں, بات کریں, ڈسکس کریں, اپنا ایک سوشل سرکل اس طرح کا بلڈ کریں جہاں پہ آپ کو فیل ہو کہ یس سم بڈی از لسننگ ٹو می. لیکن اگر ایسا نہیں ہوتا, اگر آپ کے ارد گرد وہ لوگ نہیں ہیں, آپ کو جو سپورٹ ملنی چاہیے, جو آپ ڈیزرو کرتے ہیں, آپ کو وہ نہیں مل رہی ہے, دین یو آر آن یور اون. دیٹس دا ہارش ریالٹی. نہیں ہونا چاہیے ایسا, بٹ یو آر آن یور اون اینڈ اٹس فائن, اٹ از کمپلیٹلی فائن. ہم کیپیبل ہیں اپنے آپ کو بلڈ کرنے میں, ری بلڈ کرنے میں. اگر کوئی اور نہیں ہے تو اپنا ہاتھ خود پکڑ لو, اٹ از اوکے. اپنے آپ کو ایکسپلور کرو, اپنے پوٹینشیل کو دیکھو. اینڈ سب سے امپورٹنٹ, جب آپ ایک مدر بنتے ہو تو آپ کو ایک آٹومیٹکلی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اسٹرینتھ آتی ہے. اس اسٹرینتھ کو ایکسپلور کرو, اللہ تعالیٰ نظر آئیں گے آپ کو, اینڈ جسٹ ہولڈ آن ٹو اٹ. And I'm pretty sure that one way or another you will find the light at the end of the tunnel.